اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہر ترجمۃ القرآن کی کتاب یعنی ہر کلاس کی ترجمۃ القرآن کے اینڈ پر رموز اوقاف قرآن مجید دیے گئے ہیں، یعنی قرآن مجید کے وہ علامات جہاں پہ ٹھہرنا نہ ٹھہرنا یا دونوں میں سے کوئی ایک جائز ہے ناجائز ہے، لازم کہاں ہے، فرض کہاں پہ ہے ٹھہرنا، یہ ساری باتیں کچھ علامات کے ذریعے سے ظاہر کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان علامات کو قرآن مجید کی قرأت و تلاوت کرنے کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آج ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا رہے ہیں جس میں رموز اوقاف قرآن مجید ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ اگر اینڈ تک دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی، زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے، جو ظاہر میں لکھا ہوا ہے اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان علامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلے کرتے ہیں بسم اللہ۔ ہر ایک زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں زیادہ۔ اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے اندر میں واقع ہے، انداز میں واقع ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کی ہیں جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے آ گیا یہ گول والا حلقہ۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ ابھی آپ کو سمجھ آئے گی۔ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھ دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں گول تا ہے، یعنی گول تا ہے جو خوبصورت گول تا لکھی جاتی ہے، اور یہ وقف تام کی علامت ہے، یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وقف تام کی علامت۔ اب تا تو نہیں لکھی جاتی، چھوٹا سا حلقہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کو آیت کہتے ہیں، یعنی جہاں پر آیت ایک مکمل ہوتی ہے وہاں پر یہ حلقہ ہوتا ہے، اور یہاں پر ٹھہرنا بہت ضروری ہے، رکنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، آگے آتا ہے یہ میم۔ ٹھیک ہے جی، یہ علامت وقف لازم کی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی لازمی یہاں پر وقف کرنا ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی مثال اردو میں یوں سمجھنی چاہیے کہ مثلا کسی کو یہ کہنا ہو کہ اٹھو مت بیٹھو۔ ٹھیک ہے، اٹھو مت بیٹھو، اچھا جس میں اٹھنے کا امر اور بیٹھنے کی نہیں ہے، یعنی اٹھنے کا منع اور اٹھنے کا حکم اور بیٹھنے کی سے منع ہے، تو اٹھو پر لازم ٹھہرنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، اٹھو پر ٹھہرنا لازم ہے تاکہ اگلا جملہ جو ہے ان دونوں میں امتیاز ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اگر ٹھہرا نہ جائے تو اٹھو مت بیٹھو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی ساتھ ہی مل جائے گا دونوں۔ جس میں اٹھنے کی نہیں اور بیٹھنے کے امر کا احتمال ہے یہ قائل کے مطلب کے خلاف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے یہاں پر رکنا بہت لازم ہے۔ علامت کیا ہے؟ یہ میم والی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جہاں پر یہ آئے گی تو وہاں پر رکنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، ورنہ مطلب کیا کا کیا ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں جی، تو ٹھیک ہے، تو وقف متعلق کی علامت۔ ٹھیک ہے، وقف متعلق، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا، یعنی جو بات چل رہی ہوتی ہے، موضوع چل رہا ہوتا ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی اور بھی کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، رکنا تو چاہیے لیکن یہ وقف وہاں پر ہوتا ہے، ابھی بات پچھلی مکمل نہیں ہوئی ہوتی لیکن درمیان میں وقف آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی، جیم۔ ایک یہ علامت ہے جیم والی، وقف جائز کی علامت ہے کہ وہاں پر رکنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، رکنا جائز ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، یعنی اگر کوئی نہ ٹھہرے تو اس پر کوئی مطلب زد و کوب نہیں ہے، اور پھر قرآن کے مطلب میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا اگر ٹھہرے تو بہتر، نہ ٹھہرے تو جائز ہے۔ اب یہ زال والا نشان علامت وقف مجوز کی ہے، علامت وقف مجوز کی ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی اگر یہاں اس علامت پر نہ ٹھہرا جائے تو وہ بہتر ہے۔ آگے ہے صاد، علامت وقف مرخص کی، علامت وقف مرخص کی۔ ٹھیک ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یعنی دونوں پچھلے اور اگلی والی آیت کو یا حرف کو لفظ کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو درست ہے، یعنی کوئی بندہ تھک چکا ہے اب آگے ملا کے نہیں پڑھ سکتا، ٹھہر سکتا ہے، تو پھر یہاں پر بھی وقف کیا جا سکتا ہے۔ معلوم رہے کہ صاد پر ملا کر پڑھنا زال کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، زال کی نسبت صاد پر ملا کر پڑھنا زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے صاد لام بڑی یہ۔ ٹھیک ہے، الوصل اولا کا اختصار، پہلے وصل کا اختصار، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے،
یہاں ملا کر پڑھنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ آگے آ گیا قاف، قیل علیہ الوقف کا خلاصہ، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، جب ہاں پر یہ لفظ علامت قاف آئے وہاں پر ٹھہرنا نہیں چاہیے، بالکل نہیں ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ صاد لام قد یوصل کی علامت ہے، قد یوصل، ٹھیک ہے، یعنی یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی، ٹھیک ہے، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہیں ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گہرائی میں نہیں جا رہا کیونکہ جس طرح کا آپ کا ابھی بنیادی سطح کا ذہن ہے، اس لیے اسی چیزوں کو صرف ڈسکس کیا جائے گا جو آپ کے ذہن میں اتر جائیں، یعنی ان علامات کو یاد رکھیں، کہاں پر ٹھہرنا اور کہاں پر نہیں ٹھہرنا۔ آگے آ گیا قاف فا، یہ لفظ قاف فا ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، ٹھیک ہے، ٹھہر جاؤ، اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو، یعنی جہاں پر یہ خطرہ ہو کہ پڑھنے والا ملا کر پڑھے گا، وہاں پر یہ لفظ آتا ہے کہ یہاں پر نہیں ملا کر پڑھنا بلکہ ٹھہر جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سین یا سین قاف تا، ٹھیک ہے، سکتہ سکتہ، ٹھیک ہے، سین یا سکتہ یہ دونوں آ سکتے ہیں، سین بھی آ سکتا ہے یا سکتہ بھی، کی علامت ہے، سکتہ کی علامت ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں کسی قدر ٹھہر جانا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، ٹھیک ہے، یہاں کسی قدر ٹھہر جانا چاہیے، جیسے قلا برانا، لیکن سانس نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے، برانا اس کو کہتے ہیں سکتہ۔ آگے ہے وقف، ٹھیک ہے، لمبے سکتہ کی علامت ہے، یہاں سکتہ کی بنسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے، یعنی جو سکتہ میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے اس کی بنسبت بھی زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹے۔ سکتہ اور وقفہ میں یہ فرق ہے کہ سکتہ کم ٹھہرنا ہوتا ہے اور وقفہ زیادہ ٹھہرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سکتہ 1 سیکنڈ کے لیے یعنی کہ رک کے آواز کو پھر اٹھانا، سانس نہ ٹوٹے، اور وقفہ کیا ہوتا ہے؟ رک جانا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آئے گی لام الف کی علامت، لام الف کے معنی نہیں کہ ہیں، ٹھیک ہے، لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں، یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر، عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر یہ عبارت کے اندر موجود ہو لا، یعنی قرآن مجید کا پڑھ رہے ہیں اور عبارت کے اندر آ گیا لا، تو پھر ہرگز وہاں پہ رکنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ٹھہر جانا چاہیے، بعض کے نزدیک نہ ٹھہرنا چاہیے، لیکن ٹھہر جائے یا نہ ٹھہرے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا، اصل بات یہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ وقف اسی جگہ نہیں چاہیے، وقف اسی جگہ نہیں چاہیے جہاں عبارت کے اندر لکھا ہو، وہاں پہ وقف نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے قاف، کذالک، ٹھیک ہے، کی علامت ہے، کذالک کی علامت ہے، یعنی جو رمز پہلے سے ہے وہی یہاں سمجھی جائے، ٹھیک ہے۔ تو آج ماشاءاللہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ قرآن مجید کے رموز قاف، یہ چھوٹی سی ویڈیو بنی ہے، لہذا آپ کو اس کو پورا دیکھنا، اگر اس سے آپ کو سمجھ آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔